فجر پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم یہ کام کرتے ہیں، اس کے بعد یہ کرتے ہیں، تو ایک ہیبٹ ہم نے بنا لی ہر چیز کی. وہ اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے. اللہ کو پسند ہے کہ ہم شعوری طور پر اپنے آپ سوچ کر وہ کام کریں. تو یہ شعوری طور پر کرنے کے لیے بار بار ہمارے حالات کو بدلا جاتا ہے کہ کبھی ہمارے لیے سردی کا موسم ہے یا کبھی گرمی کا موسم ہے، تو ہمیں اس کے حساب سے الگ الگ ٹائم پر سوچ کر اٹھنا، اپنے شیڈیول کو چینج کرنا، بار بار ری ہونا چاہیے، ری ماڈولیٹ کرنا اپنا شیڈیول. تو یہ ہم سوچ سوچ کر کریں گے کہ ہم اللہ کے لیے ایسا کر رہے ہیں. تو ہیبٹ کے طور پر کوئی بھی کام اچھا نہیں مانا جاتا جب تک کہ ہم اس کو خود سے سوچ کر اپنے شعور کے ساتھ نہ کریں، چاہے وہ نماز ہو یا کوئی بھی عبادت ہو. تو اس لیے ہی یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ ہمیں کمفرٹ زون سے بار بار نکالتا ہے اللہ تعالیٰ. جس چیز کی ہمیں عادت ہونے لگتی ہے اس سے ہمیں ہٹا دیا جاتا ہے اور پھر ہمیں دوسرے حکم میں لایا جاتا ہے، دوسری طرح سے آزمایا جاتا ہے. تو یہ اللہ کی حکمت ہے، کیونکہ اللہ اس بات سے واقف ہے کہ انسان کتنی جلدی کسی بھی بات کا عادی ہو جاتا ہے، اور عادی ہونے سے ہی ہمارا ذہن ایک طرح سے سمجھ لیں کہ کند ہو جاتا ہے، سوچنا بند کر دیتا ہے ہمارا ذہن. اور اللہ نے انسان کو جو ذہن دیا ہے وہ مستقل سوچنے کے لیے، غور کرنے کے لیے دیا ہے. اپنے اندر بار بار ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری کمیاں کیا ہیں، اپنے کو صحیح کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی اس کی نشانیوں کے ساتھ پہچاننا ہے. اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کے تجربوں میں اللہ کو پہچاننا، اللہ کو دیکھنا، یہ سب کام ہم تبھی کر سکتے ہیں جب ہم اپنے دماغ کو جگا کے رکھے ہوئے ہوں. اگر ہم نے اپنے ذہن کو غفلت میں ڈال رکھا ہے، اگر ہم نے اپنے آپ کو کمفرٹ زون کی حالت میں ہیبیچول بنا رکھا ہے اپنے ذہن کو، تو ہم چیزوں کو نہیں سوچ پاتے. ہمارا انٹلیکٹ بند، ایک طرح سے دیکھا جائے تو انٹلیکچوئل گروتھ بند ہو جاتی ہے. تو وہ سٹیج انسان کے لیے اسلام نہیں چاہتا. اسلام چاہتا ہے کہ انسان کا ذہن ہر وقت ایکٹیو رہے. پھر دوسری بات جو ہوئی تھی پچھلی بار وہ یہ تھی کہ کیسے موت جو ہے اس کو ہم ٹال نہیں سکتے. جہاں بھی ہوگے آپ، جب موت کو آنا ہوگا وہیں پر آپ کی موت آ جائے گی، چاہے آپ کتنا ہی بند تالوں میں بیٹھ جاؤ چھپ کر. تو موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی نہیں بچ سکتا، کہیں پر بھی نہیں بچ سکتا. تو انسانوں کو کیا چاہیے کہ وہ موت سے ڈرنا نہیں ہے ان کو، بلکہ جب بھی ہمیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موت کی خبر ملتی رہتی ہے عام طور پر. تو جب بھی ہمیں کسی کے موت کی خبر ملے، کسی دوسرے کے، تو ہم سوچیں کہ ہماری موت کا وقت بھی کسی دن ایسے ہی آ جائے گا. کسی دن ایسی خبر ہماری موت کی بھی لوگ سنیں گے. تو کیا ہم اس دن کے لیے تیار ہیں؟ تو ہمیں اپنی تیاری کو ایکٹیو رکھنا ہے. کسی اور کی موت کی خبر سن کے ہمیں اور ایکٹیو ہونا ہے کہ ہاں ابھی تو بہت کام باقی ہے، ابھی تو ہم نے کام عمل نہیں کیا، ابھی تو اللہ ہم سے راضی نہیں ہوگا. تو ہمارے اندر وہ جذبہ ہونا چاہیے موت کی خبر سننے کے بعد. تو انسان جو ہے وہ اکثر یا تو موت سے گھبراتا ہے، یا پھر وہ سوچتا ہے اس کا ذکر ہی نہ کرے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے اپنوں کے بارے میں تو وہ ایسا سوچے ہی نہ. حالانکہ یہ جو موت ہے یہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے کوئی نہیں بدل سکتا. اس سے صرف سبق لینا ہے ہمیں کہ ہم اپنے آپ کو ایکٹیو کر لیں. بہت لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ موت کی خبر سے ایکٹیو تو ہوئے، لیکن وہ کیسے ایکٹیو ہوئے؟ کہنے لگے کہ کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے میری، تو میں اپنے بچوں کے لیے بہت سارے پیسے کما لوں جس سے انہیں پرابلم نہ ہو. تو وہ بہت ہی غلط سوچ ہے. اگر ہم اس طرح سوچ رہے ہیں تو یہ بہت ہی غلط سوچ ہے کہ ہم مرنے سے پہلے دنیا کما کے مر جائیں اپنے بچوں کے لیے. تو مجھے لگتا ہے ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ ہی ہمیں روزی دیتا ہے، تو ہمارے بچوں کو بھی اللہ ہی روزی دے گا. اگر اللہ نے اس کی قسمت میں جو لکھا ہے اسے مل کر ہی رہے گا. تو بچوں کے لیے ہم رزق کمانے لگیں اور اپنی آخرت خراب کریں، یہ تو سب سے ہی خراب کام ہے. تو ہمیں اپنی موت کی تیاری اس طرح کرنی ہے کہ ہم آخرت میں جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو وہاں پر اس شرمندگی سے بچ سکیں. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہم جب بھی کسی کی موت کی خبر سنیں تو ہم اپنے آپ کو وہیں پر کریکٹ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو وہاں پر صحیح راستے پہ لانے کا ایک موقع مل سکتا ہے ہمیں. تو یہ اس سے ڈرنا یا کسی اور طرح کے حادثوں سے ڈرنا نہیں ہوتا، ان سے سبق لینا ہوتا ہے. اور کئی بار ہم اچھے کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ڈرنے لگتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ دے دیں گے، بہت سارا صدقہ دے دیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پیسے کم رہ جائیں، میرے پاس کمی ہو جائے. مطلب یہ سب جو ڈر ہوتا ہے یہ شیطان ڈالتا ہے ہمارے دل میں، کہ ہم کچھ بھی اچھا کرنے جائیں گے تو وہ ہمارے دل میں ایک ایسا ڈر ڈال دے گا
کہ ہم اس سے بچنے لگیں گے، یا یہ کہ ہم جو ہے آج دعوت کے راستے میں جا رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جائے. مطلب کسی بھی طرح کا ڈر ہمارے دل میں جب ڈالتا ہے تو شیطان کا کام ہوتا ہے وہ. تو اس طرح کے نیگیٹو خیالوں کو ہمیں فوراً نکال کے لا حول ولا قوت پڑھنا چاہیے. یہ غلطی سے آئی ہے تو آئندہ اس چیز سے بچیں، اپنے آپ کو صحیح کریں، دعا کریں اللہ سے کہ وہ ہمیں معاف کر دے ہماری غلطی کے لیے. اور اگر وہ کسی اور کی وجہ سے آئی ہے، کسی اور نے ایسا کام کر دیا جو آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا، تو پھر آپ سبق سیکھیں کہ آپ کبھی ایسا کام نہ کریں کہ کسی کو دقت ہو آپ سے. تو ہر طرح سے زندگی میں سیکھتے رہنا ہے، ہر چیز سے سیکھتے رہنا ہے. یہی ایک مومن کا مزاج ہونا چاہیے. اپنا ذہن کھولا رکھیں، اور یہی جیسا میں نے ابھی شروع میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسی لیے ہمارے حالات بدلتا رہتا ہے تاکہ ہمارے ذہن کھلے رہیں. اگر ہم ذہن کھول کے رکھیں گے تو ہر بات سے سبق لے سکیں گے، اپنے آپ کو صحیح کرتے رہیں گے. تو یہ ہمارا کل کا پچھلے ہفتے کا ایک ڈسکشن تھا جو ہم نے کیا تھا 80 سے 83 کو پڑھنے کی. بسم اللہ الرحمن. یہ جو درجہ ہے پیغمبر کا جو یہاں دیا گیا بالکل صاف ہے. کئی لوگ آج کے زمانے میں بھی کہتے ہیں، اگر آپ نے سنا ہو، کہ بھائی ٹھیک ہے نبی تھے لیکن ان کا کام تو صرف اللہ کا پیغام پہنچانا تھا. اب پیغام مل گیا تو اب ہم تو صرف پیغام کو مانیں گے، ہم حدیث نہیں مانیں گے. یعنی کہ ہم صرف قرآن مانیں گے، حدیث کی بات کو کچھ نہیں سنیں گے. تو ان کے اوپر بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن میں خود لکھا ہے کہ جب تک آپ رسول کی اطاعت نہیں کرو گے آپ اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے. تو یہ بات یہاں سے بہت ہی آرام سے پروف ہو رہی ہے. تو قرآن میں ہی یہ پوائنٹ آسانی سے ان لوگوں کو مل جائے گا جو کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن مانیں گے اور حدیث نہیں مانیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک اور لائن اگلی جو بتائی ہے کہ جو الٹا پھرا